سر معذرت، یہ دونوں نظریے مخالف نہیں ہیں، اسے لوگ پسند کرتے ہیں، چیف نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تمہیں اب بھی رپورٹنگ کا سلیقہ نہیں آیا؟ میں سمجھا نہیں جناب، ماتحت ہکلایا۔ تم نے ابھی تک اس کا نام نہیں بتایا۔ بھول گیا تھا جناب، اس کا نام ہاشم ہے۔ مزید میرے احکامات کے منتظر رہو۔ چیف نے فون کا سلسلہ منقطع کیا اور بجھا ہوا سگار سلگانے لگا۔ دو چار گہرے کش لے کر وہ عمارت سے نکل آیا۔ دونوں ماتحت اس کے پیچھے چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار واپس ہیڈ کوارٹر جا رہی تھی۔ 10 منٹ کے بعد وہ دفتر کی سیڑھیاں طے کر کے اپنے چیمبر میں پہنچا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ کمرے میں زخمی چلگری اس کا منتظر تھا۔ چیف کو دیکھتے ہی وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ میں تم سے بے حد خفا ہوں چلگری۔ چیف اس سے مسافہ کیے بغیر اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ میرا قصور جناب، چلگری نے مؤدبانہ کہا۔ بتانے کی زحمت گوارا کریں گے؟ تم ہمارے محکمے کی ناؤ تھے، مگر تم ڈاکٹر کیانی کی حفاظت نہ کر سکے۔ چیف کا لہجہ متصفانہ تھا۔ ہمارا ملک ایک عظیم اور قابل سائنسدان سے محروم ہو گیا۔ ساتھ ہی فارمولے کی فائل بھی ہماری دسترس سے چلی گئی۔ اب وہ دشمنوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنے اعلیٰ افسروں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ اس کے علاوہ بے شمار جانیں ضائع ہوئیں۔ قضاء و قدر پر کسی کو اختیار نہیں، چلگری نے آہستہ سے کہا۔ حیرت ہے تم ایسا کہہ رہے ہو۔ مجبوری ہے جناب، انسان کی بساط میں کوشش سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس کی نظر میز کے کونے پر مرکوز تھی۔ وہ چیف کی طرف دیکھنے سے دانستہ گریز کر رہا تھا۔ ہمارا محکمہ اپنے نکارہ آدمیوں کی تربیت اور پرورش پر اسی لیے دولت نہیں لٹاتا کہ وہ ضرورت کے وقت سپر کو قضاء و قدر کا مسئلہ سمجھائیں۔ چیف کا لہجہ سخت ہو گیا۔ چیف پائلٹ مارا گیا اور وہ ہاشم نامی مسافر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ یہ مسئلہ تو قدم قدم پر آدمی خاکی کے ساتھ ہے۔ مجھے فلسفہ نہ پڑھاؤ، تم نے انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ میری ذات کے علاوہ درجن بھر تربیت یافتہ افراد بھی ایئرپورٹ سے روانگی کے وقت نیکبانی پر مامور تھے۔ پھر یہ سب کیوں ہوا؟ ایک میں ہی مرد عطاب کیوں ہوں؟ تم محکمے کا بہترین دماغ ہو، یہ بہلانے کی باتیں ہیں۔ بہترین دماغ بھی خطا کا پتلا ہو سکتا ہے۔ بات کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو، چیف جھنجھلا گیا۔ حقیقت سے روگردانی ممکن نہیں جناب۔ چلگری کا لہجہ بھی تلخ ہو گیا۔ مجھے اس کا اعتراف ہے کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، مگر بہرحال آپ مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش سمجھا جائے۔ کہتے ہوئے اس نے جیب سے ایک بند لفافہ نکال کر چیف کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ چیف نے آنکھیں نکالی۔ میرا ریزائن ہے جناب، چلگری نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھ سے اب آپ کے محکمے کی ڈیوٹی نہیں ہو سکے گی۔ تم اس وقت اپنے ہوش میں نہیں معلوم ہوتے، چیف پر آیا۔ سیکرٹ ایجنٹوں کو ریزائن دینے کی رعایت حاصل نہیں۔ آپ کی مرضی جناب، اس نے لاپرواہی سے اپنے شانے اچکائے۔ میں نے تو بہرحال ریزائن دے دیا ہے۔ لفافہ میز پر رکھ کر وہ چیف کے کمرے سے نکل گیا۔ اچانک چلگری کی نیند اچٹ گئی۔ کوئی خوابگاہ کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ اس نے انگڑائی لی اور بیڈ سے اٹھ گیا۔ لائٹ کا سوئچ آن ہوتے ہی کمرہ روشن ہو گیا۔ اس کی نظریں دیوار گیر کلاک کی طرف اٹھ گئی۔ رات کی 3 بج رہے تھے۔ وہ جپٹ کر دروازے کی جانب آیا۔ چٹخنی گرتے ہی کوئی اچھل کر اس پر آ رہا۔ وہ بری طرح لڑکھڑایا اور سنبھالنے کی کوشش میں میز پر آ رہا، مگر پھر فوراً سیدھا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں آنے والے پر جم کر رہ گئیں۔ چیف کا توانا اور قد آور سارجنٹ کمرے کے وسط میں کھڑا اسے کینہ توز نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اشاریہ 3-8 کا سرکاری کھلونا تھا۔ دوسرا آدمی دروازے کے باہر موجود تھا۔ سیدھے کھڑے رہو، سارجنٹ نے ریوالور کی نال چلگری کی سمت کر دی۔ کیا مطلب؟ خاموش رہو ورنہ۔ وہ غرایا۔ تہدیدی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا اور باہر کھڑے شخص کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے آیا اور پھرتی سے ریوالور نکال کر چلگری کی کمر سے لگا دیا۔ چلو باہر چلو، دوسرے شخص نے تحکمانہ لہجے میں کہا، مگر خبردار
उड़ने की कोशिश ना करना, वरना खोपड़ी में एक अदद सुराख हो जाएगा। ये सब क्या है? जलगरी ने मुंह खोला। अब इसकी समझ में मामला आने लगा था। जवाब में दूसरे आदमी ने जोर से धक्का दिया। ये बाहर की सिम चलने का हुक्म था। वो जबरन आगे बढ़ा। कुछ कर गुजरने का बिल्कुल मौका ना था। फिर इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। उन्होंने उसे लंबी सी कार की पिछली नशिश पर गिरा दिया और खुद इसके दोनों तरफ बैठ गए। ड्राइवर ने एक्सीलेटर को हरकत दी और कार एक झटके से चल पड़ी। मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है? बिलाखिर तंग आकर इसने पूछा। जवाब में खामोशी रही। अलबत्ता इसकी पसली पर रिवॉल्वर का दबाव और बढ़ गया। इतना तो बताओ कि मुझे किस जुर्म की पादाश में पकड़ा है? चलगरी ने फिर कहा। खामोश बैठे रहो। सार्जेंट का लहजा दुरुस्त था। चलगरी ने एक तवील सांस ली और चुप हो गया। गाड़ी कुशादा सड़क पर फराटे बढ़ रही थी। थोड़ी देर में वो गुंजान आबादी से गुजरती हुई सदर के इलाके में दाखिल हुई। ग्रीन लाइट देखते ही कार आगे बढ़ी। इसका रुख साइली इलाके की तरफ था। झीली शहर पर लोगों और ट्रैफिक के हजूम से रास्ता बनाती हुई बरकी रफ्तारी का मुजाहरा करने लगी। कुछ देर बाद कार के टायर चरचराए और वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बिल्डिंग के सामने रुक गई। दोनों उछलकर कार से बाहर आए। चलगरी को खींच तान कर उतारा और इमारत की जानिब धकेलने लगे। रिवॉल्वर अब भी उसकी कमर से लगा हुआ था। दरवाजे से गुजरकर वो एक तवील और पुख्ता राहदारी में पहुंचे। यहाँ एक लेबोरेटरी और एक तरफ कुशादा हाल था। इसके अंदर मुख्तलिफ जिसामत के बरकी आलात रखे थे। वो उसे लिए आगे बढ़े। बाएं जानिब हवालात जैसी तंगोतारी कोठरियां बनी हुई थी। वो एक कोठरी के पास रुके और इसका आईनी सलाख दरवाजा खोलकर उसे अंदर धकेल दिया गया। फर्श पर हर तरफ गर्दो गुबार की दबेस्ता जमी थी। एक कोने में गलाजत का ढेर था। दीवारों पर जा बजा मकड़ियों के जाले थे। सर उसका चकराने लगा। उसे अपनी सांसें बंद होती मालूम हुई। उसने संभलने की कोशिश में लंबी लंबी सांस ली। ऐसा करने से घुटन का एहसास और बढ़ गया। इसने अपने हवास दुरुस्त किए और फर्श पर सीधा लेट गया। उसे हर तरह अनदेखे खतरे का मुकाबला करना था। सुबह होते ही राहदारी में किसी के वजनी जूतों की चाप सुनाई दी। चलगिरी ने आंखें खोल दी। वो एक बारूदी सिपाही था। उसके हाथ में चाय का कप था। वो ताला खोलकर अंदर आ गया। चाय पी लो। इसने उठने का इशारा किया और चाय का कप फर्श पर रख दिया। शुक्रिया, चलगिरी ने उठते हुए कहा, लेकिन मैं मुंह हाथ धोए बगैर कुछ नहीं पीता। इस वक्त ऐसे ही जहर मार कर लो। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मुझे नहीं मालूम। ये इमारत तो वही है जहाँ हुकूमत के तजर्बात थी। मैं कुछ कह नहीं सकता। कहते हुए सिपाही चला गया। चलगिरी आहिस्ता आहिस्ता चाय पीने लगा, जो उबले हुए पानी की मानिंद बेमज़ा थी। थोड़े वक्फे के बाद वही सिपाही आया और कप लेकर चला गया। उसका ज़हन बार बार अपनी गिरफ्तारी का मकसद जानने की कोशिश में लगा हुआ था। शायद उस गैर मुतवक्को खिताब की वजह से इसका डिजाइन था जो वो चीफ के सामने फेंक कर चला आया था। बेवफाई, गुस्ताखी और नाअहली के सबब उसे अब अजियतनाक सजाएं झेलना होंगी। जाने इन होलनाक सजाओं की मुद्दत कितनी हो। मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के अंदर बदओदी की सजा एक खतरनाक जुर्म की सजा से किसी तरह कम ना थी। मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के अंदर बदऐदी की सजा एक खतरनाक जुर्म की सजा से किसी तरह कम ना थी। उन्हें ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया जाता था। अक्सर लोगों के साथ तो इससे भी ज्यादा बुरा सलूक रवा रखा जाता। वो बहरहाल ये तस्वुर करने से कासिफ था कि सीक्रेट सर्विस वाले इसके साथ क्या बर्ताव करेंगे। दिन निकल आया था और सूरज की रोशनी राहदारी में आ रही थी। 19 घंटे के बाद एक फौजी इसके लिए गर्म पानी, साबुन, तौलिया और शेव का सामान लेकर आ गया। हुलिया दुरुस्त करके चलगिरी को यकगोना खुशी महसूस हुई। 7 बजे उसके सामने नाश्ते की ट्रे लाकर रख दी गई। चलगिरी ने सैर होकर नाश्ता किया। अभी वो गरम गरम कॉफी की चुस्कियां ले रहा था कि सार्जेंट आ गया। आई एम सॉरी जेंटलमैन, इसने कहा, हम इससे बेहतर तुम्हारी खातिर तवाज़ु के मजाज रखते। कोई बात नहीं, वो कॉफी का घूंट लेते हुए बोला।
کیا تم بتا سکتے ہو کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا؟ مجھے اس بارے میں علم نہیں، سرجن نے دو ٹوک کہا۔ البتہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ جب ڈاکٹر فرید شاہ آ جائے تو تمہیں اس کی تجربہ گاہ میں پہنچا دوں۔ ڈاکٹر فرید شاہ یہ کون ہے؟ اس ادارے کا سربراہ۔ تمہاری ملاقات اسی سے ہوگی۔ پھر وہ مجھ پر برین واشنگ کا عمل کرے گا۔ کیوں؟ چلگری نے تلخی سے کہتے ہوئے کپ ٹرے میں رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ ہو سکتا ہے، یقین مانو ہمیں اس کا علم نہیں۔ مجھ سے چھپانے کی کوشش نہ کرو، میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ سرجنٹ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے ناشتے کی ٹرے اٹھائی اور کوٹری سے چلا گیا۔ بھوک کی تیزی ختم ہونے کے بعد اس کے ذہن پر میٹھا سا نشہ چھانے لگا تھا۔ اس کی پلکیں بوجھل ہو گئیں اور تمباکو کی خواہش شدت اختیار کر گئی۔ اس نے درے بے درے کئی جمائیاں لی اور نیند کو بھگانے کے جتن کرنے لگا۔ اس عجیب نوعیت کی اسیری میں اسے اس خواہش کا پورا احساس ہونا ناممکن نظر آیا۔ وہ اپنے دماغ میں گزرے ہوئے واقعات کو ترتیب دینے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد اسے ڈاکٹر فرید شاہ کے پاس لے جانے کے لیے کوٹری سے باہر لایا گیا۔ اس نے دل میں اضطراب کی لہر محسوس کی۔ سفید ٹائلوں والے فرش پر منکش دیواروں کے حصار سے گزر کر وہ ایک بڑے کمرے میں لائی۔ بیش قیمت دبیز قالینوں پر اس کے پاؤں لڑکھڑائے، لیکن وہ سنبھل کر قدم اٹھاتا گیا۔ کمرے کے آخری کوشے میں ڈاکٹر فرید کی وسیع میز تازہ اور خوش رنگ پھولوں کے گلدستے سے مہک رہی تھی۔ چلگری کو دیکھ کر ادھیڑ عمر اور فربا جسم والا ڈاکٹر مسکرایا اور اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ لو جوان، سگریٹ پیو، شاید تم اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہو۔ اس نے قیمتی سگریٹ کا ایک پیکٹ چلگری کی طرف سرکاتے ہوئے کہا۔ شکریہ۔ چلگری نے ایک سگریٹ نکال کر جلایا اور 2-3 گہرے گہرے کش لیے۔ تم اچانک اس طرح یہاں لائے جانے پر چراغ پا تو ضرور ہوگے، وہ گلابی رنگ کی فائل کا ورق الٹتے ہوئے بولا تھا۔ مگر آپ نہیں۔ وجہ؟ مجھے اپنے ہولناک انجام کا یقین آ گیا ہے۔ میں مرنے کو تیار ہوں۔ تمہیں کیا پتا ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ ڈاکٹر مسکرایا اور فائل کے چند اوراق اڑ گئے۔ اسے تم میری چھٹی حص کہہ لو، مگر میری کوتاہی دانستہ نہ تھی جس کی پاداش میں ایسے انجام کو پہنچایا جاؤ۔ عزیز، تمہاری بات درست ہے، لیکن ہم اپنے موقف پر مجبور ہیں۔ ڈاکٹر کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ اس نے بٹن دبایا۔ چند لمحوں بعد سامنے کا دروازہ کھلا اور 2 طویل القامت افراد اندر آ گئے۔ اس نے چلگری کو لے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اسے ایک دوسرے کمرے میں لے گئے۔ یہاں ایک طرف مختلف قسم کی برقی آلات نصب تھے۔ ان کے آگے فولادی کرسیاں رکھی تھیں۔ اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ ایک عجیب و غریب قسم کا بھاری آپریٹس گونجدار آواز پیدا کرتا عقب سے آیا اور آئینی خول کی طرح سر پر مڑ دیا گیا۔ آنکھوں کے آگے 2 بڑے سوراخ تھے۔ سب ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر فرید کی آواز کمرے میں گونجی۔ اس کے قدم کی آہٹ چلگری کی کرسی کے پاس آ کر تھم گئی۔ یس سر، آپ معائنہ کر لیں، ایک نے کہا۔ اوکے، اب تم جاؤ۔ ڈاکٹر نے انہیں جانے کا حکم دیا اور کمرے کی ڈم لائٹ آن کر دی۔ دفتر چلگری کو سیاہ کیر میں ایک ننھا سا سفید دھبا ابھرتا ہوا دکھائی دیا۔ رفتہ رفتہ اس دھبے کا حجم بڑھنے لگا۔ کچھ دیر ساکت بیٹھے رہو، ڈاکٹر نے شائستہ لہجے میں ہدایت کی اور ایک برقی نظام کو حرکت دینے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر؟ چلگری کا حل خشک ہو گیا۔ اسے ان دھبوں کے علاوہ کوئی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا جیسے کوئی ٹھوس نوکیلی چیز اس کے گال پر آ کر ٹھہر گئی ہو۔ ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر کی آواز کہیں دور سے آئی۔ چلگری نے گردن موڑنا چاہی لیکن موڑ نہ سکا۔ فولادی خول میں اس کی سانس کس قدر الجھنے لگی تھی۔ پھر کسی خودکار آلے کا سوئچ آن ہونے کی کلک گونجی، ساتھ ہی اس کے چہرے اور ٹھوری کے نچلے حصے پر آرے چلنے لگے۔ چلگری کے بھیجے ہوئے منہ سے دبی دبی کراہیں خارج ہوئی۔ پھر وہ حلق پھاڑ کر چیخا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ساکت ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ آنکھ کھلی تو کوئی اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائی، آواز مجتمع کیے۔ وہ ایک آرام دہ بستر پر دراز تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی پٹی نہ تھی،
البتہ ہلکی سی سوزش کا احساس ہو رہا تھا۔ جھکنے والی ہستی پر نظر پڑتے ہی اس کا منہ لٹک گیا۔ دل میں نفرت کے لاوے دیکھنے لگے۔ یہ اس کا چیف کرنل قیوم سیٹیہار تھا۔ اس کے لبوں پر پر اصرار ابری مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے ڈاکٹر فرید کھڑا دکھائی دیا۔ معاون پائلٹ رات ہی مر گیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ میں نے تو اس کی حالت دیکھ کر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کی موت کی ذمہ دار تم ہو۔ شاید اسی جرم کی پاداش میں میری یہ درگت بنائی جا رہی ہے۔ چلکری تنزیہ بولا۔ درگت؟ چیف زور سے ہنس پڑا۔ ڈاکٹر ذرا اسے آئینہ دکھائیں۔ ڈاکٹر نے حکم کی تعمیل کی۔ آئینے پر نظر پڑتے ہی اس کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ وہ حیرت سے اپنے چہرے کو دیکھتا رہا۔ یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا۔ ہاشم کی وینا کے ساتھ سنگت داری کے بعد باقی کا منصوبہ تیزی سے عمل پذیر ہوا تھا۔ لفٹ 5ویں منزل پر پہنچ کر رک گئی۔ خود کار دروازہ ہلکی آواز سے کھلا اور ہاشم ہاتھ میں بریف کیس تھامے لفٹ سے باہر نکل آیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ رکھو دادا کی رہائش گاہ بہت شاندار تھی۔ عمارت کی ہر شے سے شان و شوکت کا اظہار ہو رہا تھا۔ راہداری کے پختہ فرش پر وہ محتاط قدموں سے آگے بڑھا۔ ادھر ادھر کوئی نہ تھا۔ اس کے خیالات کی ڈور کئی قسم کے اندیشوں میں الجھی ہوئی تھی۔ وینا کا منصوبہ اسے ہر لحاظ سے جامع اور قابل عمل نظر آیا۔ لگاتار 9 دن کی محنت کے بعد کاربن کاپی کی مدد سے اب اسے لمبے چوڑے کاروبار کی ایک ایک تفصیل ازبر ہو چکی تھی۔ اس کے حافظے میں اس کوئی کارپوریشن کا پورا نقشہ محفوظ تھا۔ 85 کروڑ کی خطی رقم کا حصول آج اسے زیادہ دشوار نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی اسے تسلیم کرنا پڑا کہ وینا حسین ہونے کے علاوہ کافی ذہین بھی ہے۔ رکھو دادا کی پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے کام کرنے کی بنا پر اس کے کاروبار کے بارے میں تمام معاملات سے وہ آگاہ تھی۔ منصوبے کے شاندار ہونے کا احساس اسے اس کام پر رضامند کر سکا تھا۔ رکھو دادا اپنے ایک نو شروعاتی کاروبار کا سودا کر رہا تھا، جیسے اس نے بلا شبہ تھوڑے عرصے میں ہی مناسب حد تک منافع بخش بنا لینا تھا۔ برکیف اب سنڈیکٹ اسے 50 کروڑ کے عوض خریدنے پر آمادہ تھی۔ اس سودے کے طے کرانے میں ایک شخص جمشید کا ہاتھ تھا۔ رکھو دادا اسے اس کے مراسم پرانے تھے۔ رقم کی ادائیگی سنڈیکٹ کی سربراہ وائی ایم نیازی کے ذریعے ہوئی تھی۔ وہ دادا کو غائبانہ جانتا تھا۔ ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وینا کا پلان یہ تھا کہ اس رقم اور کاغذات کے تبادلے کے وقت سنڈیکٹ کے کارکنوں کی آمد سے قبل رکھو دادا کی پستول کی بھرپور ضرب سے بے ہوش کر کے اس کی خوابگاہ میں بند کر دیا جائے اور ہاشم دادا بن کر وائی ایم نیازی سے ملاقات کو تکمیل تک پہنچائے۔ دادا کی شکل سے ناشنا ہونے کے باعث نیازی اسے ہی اصل رکھو دادا سمجھ کر 85 کروڑ کی پیمنٹ دے جائے گا۔ وینا بھی سیکرٹری کے طور پر موجود رہے گی۔ وہ کسی خوبصورت بہانے سے جمشید کو لیونگ روم میں ہی روک لے گی۔ ہاشم تنہا سنڈیکٹ کے سربراہ سے ملے گا اور کاغذات پر کامیابی سے دادا کی دستخط کر کے 50 کروڑ کی رقم لے کر باہر آ جائے گا۔ دادا کو جب اپنے تباہ ہونے کا پتہ چلے گا، اس وقت وہ بے ذریعہ طیارہ دنیا کے سیاحت کو روانہ ہو چکا ہوگا۔ اس نے ایک ٹھنڈی ہمکاری بھری اور پینٹ ہاؤس کے بزر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے مشتعل اعصاب غیر معمولی حد تک پرسکون ہو گئے تھے۔ دروازہ کھلا اور رکھو دادا کا کرخت چہرہ طلوع ہوا۔ اس کے انداز میں حیرت تھی۔ ہاشم کو فوراً اپنا پاٹھ یاد آ گیا۔ کیا بات ہے ہاشم؟ میں آج رات کھیل کے متعلق تم سے معذرت کرنے آیا ہوں۔ ہاشم نے کہا۔ جہنم میں گیا کھیل، میں اس وقت بہت مصروف ہوں۔ وہ پھنکارا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ ایک منٹ پلیز، ہاشم نے لجاجت سے کہا۔ تمہیں ایک چیز دینی ہے، جمشید نے تم تک پہنچانے کے لیے دی ہے۔ جمشید نے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہاشم کے لیے اتنی ہی مہلت کافی تھی۔ دادا کی بے خبری میں اس نے جپٹ کر دایاں گوسا پوری قوت سے اس کے پیٹ میں رسید کر دیا۔ درد کی شدت سے دادا تڑپا۔ اس کے لب اذیت کے آلے میں بھیج کر رہ گئے۔ ہاشم نے دوسرا مکہ اس کی ناک پر مارا اور تیسرا عین آنکھوں کے نیچے پڑا۔ ہر مکے پر اس کی گھٹی گھٹی کرا گونجی۔ وہ لڑکھڑایا، سنبھلنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پھیلائے۔ اتنے میں چوتھا گوسا اس کی کن پٹی پر پڑا۔
وار اتنا قوی تھا کہ ہاشم کی مٹھی جنجنا گئی، دادا کی آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ لہرا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ بہت اچھے، پوچھتے وینا کی پرجوش آواز سنائی دی۔ ہاشم نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ 10 فٹ کے فاصلے پر گن ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ آؤ اسے باندھ کر الماری میں ڈال دیں۔ اس نے بے ہوش رکھو دادا کی طرف اشارہ کیا۔ چلو جلدی کرو۔ ہاشم اسے گھسیٹ کر کمرے کے وسط میں لایا۔ 23 سیکنڈ کے اندر انہوں نے اسے باندھ کر الماری میں ٹھونس دیا اور دوبارہ لیونگ روم میں آئے، جہاں دادا کے کاروبار سے متعلق کاغذات میز پر تیار رکھے تھے۔ دادا کا مرحلہ طے ہو گیا تھا، اب سنڈیکٹ سے نمٹنا تھا۔ ٹھیک 3 بجے کال بیل کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ تم گھبراہٹ تو محسوس نہیں کر رہے؟ وینا نے سرگوشی کی۔ بالکل نہیں، انہیں دروازے پر انتظار نہ کراؤ، جلدی کرو، ہاشم بولا۔ مجھے یقین تھا کہ تم اس کام کے لیے مناسب ثابت ہو۔ وینا دروازے کی سمت بڑھ گئی۔